السلام علیکم گائز. آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ گھر بیٹھے شوگر کا علاج بھی کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. آج ہم بات کریں گے شوگر کیا ہوتی ہے، شوگر کی علامات کیا ہیں، شوگر کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے، شوگر کے مریض کون سی میٹھی اشیاء کھا سکتے ہیں. شوگر کیا ہے؟ جب آپ کی باڈی انسولین نہیں بنا رہی ہوتی تو آپ کو باہر سے انسولین لے کر اپنی باڈی کو ٹریک پر لانا ہوتا ہے. یہ بیماری عموماً بچوں اور بڑوں میں ہو رہی ہے. اکثر لوگ اس بیماری کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہم زندہ بچیں گے بھی کہ یا نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا علاج اویلیبل ہے، اس کی میڈیسن اویلیبل ہے، لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں. آپ وسیم اکرم کی اگزامپل لے لیں. وہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اور بالکل فٹ اور سمارٹ ہے. شوگر کی علامات. آج ہم آپ کو شوگر کی چند علامات بتائیں گے. اگر یہ علامات آپ کے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ کو اپنا شوگر ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے. منہ اور سانس سے بدبو کا آنا، نظر کا کمزور ہونا، سر میں درد رہنا، پیشاب کا بار بار آنا، زیادہ پیاس لگنا، بار بار پانی پینے کو دل کرنا، تھکن اور جسم میں درد کا ہونا، اچانک سے وزن میں کمی آ جانا، زخموں کا جلد ٹھیک نہ ہونا اور بھوک کا برداشت نہ ہونا. اگر ایسی علامات آپ کی باڈی میں ہیں تو آپ کو اپنا شوگر ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے. شوگر 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ٹائپ 1 میں آپ کی باڈی انسولین بنا ہی نہیں رہی ہوتی، لہٰذا اس کو ختم کرنے کا تو کوئی حل نہیں، آپ کو انسولین لینا پڑ جاتی ہے. ٹائپ 2 کی جو شوگر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی انسولین بنا رہی ہوتی ہے لیکن پراپر آپ کی باڈی کو یوٹیلائز نہیں کر رہی ہوتی. اس کو کور کیا جا سکتا ہے. شوگر کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ شوگر کا پراپر ٹریٹمنٹ لیں تو آپ ریکور کر سکتے ہیں. آپ شوگر کے علاج کے لیے مورنگا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں، اور جو سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے وہ کریلا ہے. آپ کریلا کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ ان کو دھوپ میں خشک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس پاؤڈر کو دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ چاول کھا رہے ہیں تو چاول پر تھوڑا چھڑکاؤ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ جوس پی رہے ہیں تو جوس میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس پاؤڈر کو ویسے بھی لے سکتے ہیں. یہ کڑوا ہوتا ہے. شوگر سے بچنے کے لیے آپ کو کڑوی چیزیں ہی استعمال کرنا پڑتی ہیں. اگر آپ ایسے اس پاؤڈر کو نہیں کھا سکتے تو آپ بازار سے خالی کیپسول لیں، اس کے اندر کریلا پاؤڈر کو فل کریں اور دن میں 3 سے 4 کیپسول کھا لیں. اس سے آپ ٹائپ 2 کی جو شوگر ہے اسے 2 سے 3 منتھ میں ریکور ہوتا دیکھیں گے. احتیاط. آپ دودھ اور دہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی بالائی تہہ ہٹا کر، یعنی جب آپ دودھ بوائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بالائی تہہ آ جاتی ہے جسے عام طور پر ملائی بھی کہا جاتا ہے. اصل میں یہ فیٹ ہوتے ہیں اور یہ فیٹ آپ کے لیے بالکل بھی ہیلدی نہیں ہوتے.
یہ شوگر کے مریضوں کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی روٹی جو سفید آٹے یا ریفائنڈ آٹے سے بنی ہو، یعنی اس آٹے سے جس میں فائبر بالکل نہ ہو، جو بالکل میدے نما آٹا ہوتا ہے، یہ روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ آپ کو ہمیشہ چکی کے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے، یا ایسے آٹے سے تیار کی گئی روٹی جو چوکر والے آٹے سے تیار کی گئی ہو۔ وائٹ بریڈ بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ وائٹ بریڈ میں نہ تو منرل ہوتے ہیں، نہ کوئی وٹامن ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں فائبر بھی نہیں ہوتا۔ ایسا گوشت جس میں چربی کی مقدار زیادہ ہو، وہ بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ آپ چکن اور فش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد، گڑ، شکر آپ بہت کم مقدار میں لیں۔ فاسٹ فوڈ، آپ برگر، پیزا، شوارما، اس سب سے بالکل پرہیز کریں، یہ آپ کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ شوگر کے مریض کون سی میٹھی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ میٹھا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیویا لیف پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پتا قدرتی میٹھا ہوتا ہے، اس سے آپ کے شوگر لیول میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بآسانی بازار سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن پر مکمل عمل کر لیں تو آپ شوگر کے مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بندے کا فائدہ ہو جائے۔